راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ تو سامعین، سبھی بزرگوں، بچوں، بہنوں اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے راہ زندگی میں خوش آمدید، اور آپ سب کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خوشی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ پروگرام راہ زندگی اس وقت سن رہے ہیں، اور بہت شکریہ جی آپ کی سماعتوں کا۔ تو جناب، واقعی انسان کی جو بات چیت ہے، انسان کا جو رد عمل ہے، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ اچھا چاہتے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ اس پر اگر غصہ کر جائے یا فوری طور پر اس کا فائدہ ہی ہو تو کئی دفعہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر والدین کبھی بچوں کو سمجھاتے ہیں اور کسی چیز سے روکتے ہیں، اور ان کے اس انداز سے یا اس روک ٹوک سے بچے اکثر ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ والدین ہمارے دشمن ہیں۔ اسی طور پر میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے تعلق سے بھی کچھ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری زندگی بنی اسرائیل قوم کے لیے بہت محنت کی، بڑی قربانیاں دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ فرعون کی غلامی سے ان کو بچانے یا چھڑانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا، لوگوں کی مخالفت وجہ یہ تھی کہ وہ اس وعدے کو جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جس ملک میں وہ جائیں گے وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں پر بڑے پھل ہوں گے، بڑی سہولتیں ہوں گی، تو وہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر ان کو وہ ساری چیزیں مل جائیں، اور اسی بات پر جناب وہ بڑبڑانے لگے، اور ان کی اس بات نے ان کو ایک طرح سے ناشکرے پن کی طرف بھی راغب کیا۔ تو جب بھی ہم کوئی بات سنتے ہیں، جب بھی ہماری بہتری کے لیے خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کا جو پھل ہے اس کا انتظار کرنا ہے ثابت قدمی سے، تھوڑے حوصلے کے ساتھ۔ تو اسی پر ہم جناب آگے بھی بات چیت جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کلام مقدس سنیں گے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں خدا کے کلام کی تلاوت۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور یقیناً خداوند کا شکر کرنا اور اس کی تمام باتوں کو، اس کے تمام احکام کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور جب ہم اس کو یاد رکھتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور بہت شکریہ آپ کا بھی کہ بطور انسان بھی جب ہم دوسرے انسانوں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو جناب آپ کے خطوط اور آپ کے پیغامات جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، تو ضرور اس کام میں اپنا حصہ ڈالتے رہیے۔ اور جناب آپ ہمیں خط لکھیے پروگرام راہ زندگی، پیو باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان کے پتے پر، اور کال یا میسج کیجئے 0333 4825 963، اور واٹس ایپ کے لیے نمبر ہے 0305 33 77 310۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں بڑی خوشی کے ساتھ کہ آج ہمارے ساتھ نہ صرف خطوں میں نام موجود ہے ہمارے پیارے لسنرز کا، بلکہ آج ہمارے پیارے بھائی حافظ نعیم صاحب جنگ سے ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پروگرام میں شامل ہوئے۔ پہلے تو بہت خوش ہوں، اور اس خوشی کے ماحول میں میں جاننا چاہوں گا کہ آپ راہ زندگی اور اس کے فیچرز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور دوسرے سامعین کے ساتھ لائیو آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں راہ زندگی کے تعلق سے۔ جی عادل مشتاق صاحب، آپ کا اور راہ زندگی کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر راہ زندگی میں خوش آمدید کہا،
تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ ہمارے خط پڑھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی آپ کے پروگرام سن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ راہ زندگی کی ایک ہماری فیملی کی طرح ہے، تو ہم خود اس کا فیملی ممبر ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور راہ زندگی اور PCRM کے جو پروگرام کے حوالے سے جو ہم پروگرام پیش کرتے ہیں، ہمیں اسے بہت کچھ جو ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جو فیچرز ہیں، جو سیگمنٹس ہیں، ان کے تعلق سے جی، راہ زندگی کے جو ہیں تمام ہی فیچرز وہ بہت ہی ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ قدرت کے کرشمے کے حوالے سے جو میں ہے نا بات کرنا چاہوں گا، ابھی پچھلے دنوں قدرت کے کرشمے میں ہم نے کھیوڑا نمک کان کے بارے میں جو ہے وہ معلومات جو ہیں محترمہ عظمیٰ یونس صاحبہ نے بہت اچھا پروگرام کیا، اور انہوں نے جو وہ ہے ہمیں معلومات فراہم کی تھی۔ میں بذات خود بھی اور اپنی فیملی کے ساتھ میں کھیوڑا کا وزٹ کر چکا ہوں، اور میں نے بھی وہاں پر جا کر قدرت کے اس عظیم شاہکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب آپ کی شمولیت کا کہ آپ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ہماری آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو سدا سلامت اور محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آپ کی اس محبت کا اور اس فیڈ بیک کا یا اس اظہار کا، بہت شکریہ۔ ابھی جو خطوط میرے پاس ہیں ان میں امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، ساجد خان، ڈاکٹر ظفر بھٹا، مدثر طفیل، نیاز احمد اور زبیر عباسی کہتے ہیں آداب عرض، آج کا پروگرام راہ زندگی میڈم عظمیٰ یونس کی آواز میں سنا، بہت ہی پیارا لگا، اور کہتے ہیں کہ حمدیہ گیت بھی سنا، دل کو بڑی راحت ملی، برکت ملی، اور لسنرز کے خطوط سن کر بھی بہت اچھا لگا۔ تو بہت شکریہ جی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ندیم صاحب کو اور پوری ٹیم کو سلام کہا ہے، تو ہماری طرف سے بھی آپ کی سلامتی ہو۔ بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے لکھا ہوا میرے پاس خط موجود ہے، یہ جناب عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان انکانا صاحب سے کے لیٹر پیڈ پہ میرے پاس خط موجود ہے، اور یہ خط لکھا ہے ہمیں ہمارے پیارے بھائی شہزاد عظیمی نے، آپ نے پروگرام کو سنا اور آپ نے کہا کہ بڑا تفریحی اور معلوماتی پروگرام ہے، اور کہتے ہیں کہ محترمہ عظمیٰ یونس صاحبہ آپ کو، جاشوا بھائی آپ کو، عادل مشتاق آپ کو، اور انور جوزف صاحب آپ کو بہت بہت سلام اور مبارکباد۔ بہت شکریہ جی، آپ نے پروگرام کے سبھی سلسلوں کی تعریف کی ہے، آپ نے جو صحت کی باتیں میں آپ سنتے ہیں اس پر آپ نے تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ بہت ہی مفید ہیں۔ ساتھ ہی میں جو چند اشعار آپ نے ملک زادہ جاوید کی کاوش آپ نے پیش کی ہے، تو میں آپ سبھی کی نظر کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں مریض ہم کو دعائیں بتانے لگتے ہیں، برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں، خدا بزرگوں کو تا عمر خود کفیل رکھے، وگرنہ خون کے رشتے رلانے لگتے ہیں۔ کیا خوب بات کی ہے جی آپ نے، بہت شکریہ جی، بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی، اور ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا تفصیلی خط لکھا، بڑی محبت کے لیے بڑا شکریہ جناب۔ اور سید والا سے ہمارے پیارے بھائی ہیں جی رائے ولایت کھرل ساکی صاحب، آپ نے کہا جی راہ زندگی کی پوری ٹیم کے لیے دعائیں اور ساری ٹیم کو سلام۔ بہت شکریہ جی ان دعاؤں کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے۔ آپ نے کہا کہ عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا، بہت شکریہ جی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے جو آپ نے الفاظ میں کی ہے، بہت شکریہ۔ ساتھ میں انہوں نے پروگرام کو بھی پسند کیا ہے اور سارے سیگمنٹس کی تعریف کی ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ رائے ولایت کھرل ساکی صاحب آپ کی اس محبت کا۔ اجمل بشیر میتلا صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی عظمیٰ یونس کی آواز میں سنا، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ۔ راکیش اروڑا بھی کہتے ہیں کہ بہت زبردست پروگرام، آپ نے بھی عظمیٰ یونس کی آواز میں پروگرام سنا۔ سنیل جارج، رزین فرحت، محسن اسلم، جمیل یعقوب، آپ نے کہا کہ عظمیٰ کی آواز میں پروگرام سن کر بہت اچھا لگا اور تمام سیگمنٹ سن کر بہت معلومات ملی۔ آپ کا تعلق بھی جمرہ سے ہے، بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کا۔ اور جوشوا بھائی کی آواز میں پروگرام سنا ہے جی اسد مراد نے، آپ نے بھی بہت پسند کیا اور آپ نے بھی سبھی کا شکریہ ادا کیا، بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کا۔ ایس عبدالغفور اور طاہر منیر طاہر اور چودھری فہیم نور، آپ نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح پروگرام بہت پسند آیا اور کہتے ہیں کہ ابتدائی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے اور جوشوا بھائی نے کمال کر دیا بات چیت میں، تو بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور آپ کو بات چیت پسند آئی، آپ کو سبھی سیگمنٹس پسند آئے اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کو آپ نے سلام کہا ہے، تو ہماری طرف سے بھی آپ سبھی کی سلامتی ہو، بہت شکریہ جی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں دیگر ساتھیوں میں جن دوستوں نے پروگرام میں خط لکھا ہے،
میں شامل کروں گا ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خوبصورت خط میرے پاس موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ راہ زندگی کی تمام ٹیم کو منیر اسلم کا بہت بہت سلام قبول ہو. تو ہماری طرف سے بھی منیر صاحب آپ کو بہت بہت سلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور خط شامل ہونے پر آپ نے شکریہ ادا کیا. تو شکریہ جناب آپ کا کہ آپ اتنی محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمیں خط لکھتے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور جس سے ہمیں اور زیادہ حوصلہ ملتا ہے, قوت ملتی ہے. بہت شکریہ. تو ابھی میں خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور آپ کو لیے چلوں گا ایک ایسے سلسلے کی طرف جس کو ہم بڑے غور سے سنتے ہیں, اور ہر دفعہ ہم اس میں سے کوئی ایسی سبق آموز بات سنتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. تو آئیے مل کر سنتے ہیں ڈرامہ سرائے کی. ہاں پوتر, میں کیا حال ہے سیما دا؟ حالت چاچا جی کچھ ٹھیک کوئی نہیں. کیا مطلب بابا؟ دراصل بچہ ڈنگا ہے پیٹ وچ, آپریشن کرنا پوسی. نورین پوتر ذرا توجہ نال دیکھ, بہت کمزور ہے سیما. اتے چوتھا آپریشن؟ ظاہر ہے چاچا جی, 3 بچیوں دے پہلے ہی آپریشن نال تھے نے, چوتھا تے آخری بچہ بھی آپریشن نال ہی تھی سی. پوتر کوئی بیا طریقہ سوچ بابا. چاچا جی تہارا کیا خیال ہے, میں کوئی گھٹی کیتی ہے؟ میں ہر چارہ کر چکی ہوں, میں سینئر ڈاکٹر نال ڈسکس بھی کر چکی ہوں. انہاں خود سیما دے کیس دی سٹڈی کیتی ہے. آخر ایو فیصلہ ہے کہ جلدی نال آپریشن شروع کیتا ونے. کہیں بے ہسپتال دکھاؤں بابا؟ نہیں چاچا جی, میں یہ رسک بالکل نہیں گھن سکتی. آج تریچھی دی مہار ہے, سیما کو درد تڑپ دے ہوئے اور وہ اتنی کمزور تھی چکی ہے کہ وہ کو آپریشن تھیٹر چاہ کے بیر گھناون سخت مشکل ہے. سہیل جو آیا ہے وہ کتنے ہیں؟ میں ہوں کو تا دیکھن آئی ہمیں, پتہ نہیں وہ کہن گئے, کچھ دوائیاں ہی گھنن گیا آئی. وہ آوے تا ہی فارم تے میں کو جلدی نہ دستخط کر کے دے تاکہ میں آپریشن شروع کرا. میں والد ہاں, میں کر دینا. نہیں چاچا جی, شوہر دی موجودگی وچ بیا کوئی نہیں کر سکدا. نورین پوتر یہ سیما دی این حالت میرا مطلب کیا وجہ تھی سکتی ہے؟ کیا کوئی بیماری ہے کو؟ چاچا جی یہ میں دسو کہ سیما دی عمر کیا ہے؟ کوئی 20 سال ہو سی بابا. اتے اندے شوہر سہیل دی او 22 سالاں دا ہو سی یا 23 دا بس. اتے او دوہائی ہی ویلے چوتھے بال دے والدین بنا نہ لین. ایک کم عمرے دی شادی, دوجا سال دے سال بال. انجام تے ایو ہی تھی سی, یعنی کہ 16 سال دی سیما تے 18 سال دا سہیل ہا شادی دے ویلے. اوے بابا اساں ذمہ دار ہیں چ ایویں ہوندے. نورین پوتر او اے ساری ریت ہے. دوہائی دی نہ سمجھی اتے کچی عمر ہے, جڑے اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکدے, احساس ذمہ داری نہیں پیدا کر سکدے. او بھلا بالاں دی کیا پرورش کرے سن اتے کیا سنبھلے سن, ہی کتے تے 4 شادیاں کریں دے نو. نورین پوتر یہ تو قسمت دی گال ہے, تے ول ریت بھی تو ہے نا. چاچا جی تس ظاہراً محسوس کرو یا نہ کرو, اگر 2-4 سالاں دے بعد سہیل سیما تے پہاج پا دے تو دل کیا محسوس کرے سو. ہی کتے سیانے آدھن این دور شادیاں اون ویلے کرو جڑے ویلے میاں بیوی دی عمر عملی زندگی کو ہر طرح سمجھن دے قابل ہوئے. یہ تو ٹھیک آدھی ہے. لڑکی سس سوہریاں کو اتے گھر کو سنبھال سکے, ورنہ اے شادیاں ناکام تھی ویندن اتے لاؤ بالی طبیعت والا مرد پہاجاں گھنا دے. ہن آپ دیکھو سہیل اجان تئی نہیں آیا, این کو غیر ذمہ داری وڈی کیا تھی سکتی ہے. میں اچھا میں دے دوں کو میں نا. السلام علیکم. باجی سوری, رستے کوئی دوست مل گیا نہیں, دیر تھی گئی, سوری. سہیل او چاچا جی تساں السلام علیکم سائیں. وعلیکم السلام. سہیل تو سب گالی چھوڑ تے تو جلدی نانی فارم تے میں کو دستخط کر دے فوراً. اور تو دے ایسا چاچا جی جی تساں تے سہیل گالی کرو تے میں سیما دا آپریشن کر کے ہنے آدی پیاں. دعا کرو اللہ کرے آپریشن کامیاب تھی وے. انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے. جی تو یقیناً آج کا جو ہم نے ڈرامہ سنا اس میں بھی ہم نے اپنے لیے بہت اچھی بات سنی, اندھی سوچ پر بات کی گئی جو ہمارے لیے واقعی بہت فائدہ مند تھی. مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ سبھی سامعین جو ہیں, جوشوا بھائی جو بات چیت کرتے ہیں,
عظما جب بات کرتی ہے یا آپ کبھی کوئی سلسلہ سنتے ہیں تو اس پر جو بات چیت ہوتی ہے تو اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور آغاز میں بات کر رہا تھا کہ جب کوئی بھی زندگی میں ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو جب اس پر ہمیں کوئی فیڈ بیک ملتا ہے, ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, تو نہ صرف جو کام کرنے والا ہے وہ حوصلہ پاتا ہے بلکہ اس کے کام کرنے کی سکت اور استعداد میں بھی خوب اضافہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا اور زیادہ موقع فراہم کرتی ہیں. تو خدا کرے کہ ہم ایک دوسرے کا اس اچھے کام میں اسی طور پر ساتھ دیتے رہیں, اور ساتھ میں جب اگر کوئی ہماری تنبیہ کرتا ہے یا ہماری اصلاح کرتا ہے تو ہم فوری طور پر غصہ نہ کریں بلکہ وقت کے ساتھ اس کو تجربے کے ساتھ پرکھیں اور پھر آگے بڑھیں. تو پرکھ کی بات ہے, تجربے کی بات ہے, تو اگلا سلسلہ جناب تجربات پر مبنی ہے اور تجربات سے ہم سیکھتے ہیں. جی ہاں, میری مراد ہے آپ بیتی سے. آئیے مل کر سنتے ہیں. میرا نام الیاس ہے. ایک یاد جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. میری عمر اس وقت تقریباً 25 سال تھی. نوجوان تھا. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, برے دوستوں کے ساتھ پھرنا, یہ میرا ایک مشغلہ تھا. تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا, کام نہیں کرتا تھا, بس آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتے رہنا. تو جب کام نہیں کرتا تھا تو گھر کے حالات بھی ایسے تھے کیونکہ میں گھر میں بھی بڑا تھا. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ خیال آیا کہ کیوں نہ ماں باپ کی جھڑکوں سے ڈر کے مارے, یہ کیا مطلب سارا دن مجھے کہتے رہتے ہیں کام نہیں کرتے, وہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. تو میں نے سوچا کہ چلو اس شہر سے ہی کوچ کر جائیں. پھر میں نے ایک دن اپنے ذہن میں پروگرام بنایا, گھر والوں کو بتا کر گیا کہ میں لاہور جا رہا ہوں, لیکن میں لاہور نہیں گیا, میں کراچی چلا گیا. تو وہاں جا کر میں کام کے لیے مارا پھرتا رہا. وہاں جا کر احساس ہوا گھر کا اور ماں باپ کا کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ اپنے ہوتے ہیں. وہاں رشتہ دار بھی تھے لیکن میں ابھی تک رشتہ داروں کے پاس نہیں گیا تھا. تو میں اپنے طور پر کام کی تلاش شروع کی. کام مل بھی گیا لیکن وہاں وہ سونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جہاں مرضی رہیں, ہم آپ کو رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کیونکہ کوئی میرا ذمہ دار نہیں تھا اس لیے وہ نہیں رہنے دے رہے تھے. بس کچھ وقت گزرتا گیا, جو پیسے کماتا وہ خود ہی کھا لیتا, باہر سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ سوتا. اور بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے. تو چند لڑکوں کے ساتھ وہاں دوستی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ باہر جانا ہے. میں نے کہا چلے چلتے ہیں. ایران کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جانا ہے تو صرف 5,000 روپے آپ نے دینا ہے. تو ایک دوست میرا تھا, بڑا قریبی اچھا دوست تھا, میں اسے نہیں بھول سکتا. اس کی یاد میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے. اس نے میرے کچھ پیسے دیے 5,000, کچھ اپنے پاس ہی ڈالے. اس طرح کر کے 5,000 میں نے پورا کیا اور وہاں چلے گئے. اور جب جا رہے تھے تو راستے میں کافی مشکلات بھی پیش آئیں. جب وہاں ایران پہنچے تو پتہ چلا بہت دور ہمیں جنگل میں چھوڑ دیا. وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں یہ تو بہت بڑے فراڈی ہیں. ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے, پیسے لیتے ہیں لوگوں سے اور اس طرح یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں. پھر ہم نے واپس آنے کا سوچا, کیا کریں. کسی دوست کے پاس گاڑی تھی, کسی کے پاس کچھ پیسے تھے. وہ ہم نے وہاں سے پھر گاڑی کروائی, کراچی آ گئے. کراچی آ کر پیسے نہیں تھے ہمارے پاس گاڑی والے کو دینے کے لیے اتنے. اس نے ہمیں پولیس والوں کے ہاتھ پکڑوا دیا. ہم تقریباً 4 دن وہاں رہے تھانے میں. 4 دن تھانے کے رہنے کے بعد کچھ لوگ وہاں پر MP اور MN تھے, انہیں پتہ چلا کہ ایک لڑکے ایسے ایسے کیس میں اندر ہیں. انہوں نے ہماری مدد کی. اور پھر میں جب تھانے میں تھا تو میں نے خداوند کو قبول کیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری رہنمائی کر, کیونکہ واحد ایک طاقت اللہ تعالیٰ کی تھی جو اس وقت ہمارے ساتھ مدد کر سکتی تھی, ورنہ انسان تو دھوکہ دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی. جب ہم واپس آئے تو کچھ رشتہ دار تھے وہاں رہتے, ان کے پاس گیا میں. انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کے والد صاحب بہت بیمار ہیں, کھاتا ہے, تو آپ واپس چلے جائیں. جب میں واپس آیا تو دیکھا تو واقعی میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی, یعنی کہ بس آخری دنوں میں تھے. تو میں نے ان کو اسپتال داخل کرایا. پھر جب واپس لے کے آئے صرف 2 دن وہ زندہ رہے, پھر وہ خدا کو پیارے ہو گئے. تو میں یہ سارے یادوں کا جو سلسلہ تھا, میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو جو اس وقت نوجوان ہیں, اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں. ماں باپ جو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے, اور اس کا نقصان میں نے بہت اٹھایا.
जब कोई इंसान माँ बाप की नाफरमानी करता है तो मैं समझता हूँ उसे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि माँ बाप की बात माने और कभी भी अपने यार दोस्तों पर कभी भी नहीं भरोसा करना चाहिए। अगर कोई भी काम करना है तो आप माँ बाप से पहले मशवरा करें, माँ बाप फैसला बेहतर कर सकते हैं, फिर दोस्तों की बात माने। जी तो सुन रहे थे हम आप बीती, और यकीनन वालिदैन ऐसा रिश्ता है जो हमारी इस्लाह और हमारे उन कामों में रोक टोक इसलिए करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छे की तरफ चलते जाएं। तो यकीनन हमें वालिदैन की बात को गौर से सुनना चाहिए ताकि हम जिंदगी में कामयाब हों। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हमें खुदा ताला की हिकमत की बहुत जरूरत है, क्योंकि खुदा ताला की बख्शी हुई हिकमत के तहत ही हम जिंदगी में हर अच्छी बात को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमदिया गीत है इसी ताल्लुक से, आइए मिलकर सुनते और इसके वसीला से शामिल होकर बरकत पाते हैं। रहम अता कर मुझको खुदाया, रहम अता कर मुझको खुदाया, ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, रहम अता कर मुझको खुदाया। मुझको बनाया, तू ही ने मिट्टी से मुझको बनाया, ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, रहम अता कर मुझको खुदाया। कलाम पर है मेरा भरोसा, ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, ताशरीयत को तेरी मैं जानूं, रहम अता कर मुझको खुदाया। जी तो सुन रहे थे हम कि फहम अता कर मुझको खुदाया, और यकीनन वही हमें फहम अता करता है। खुदा करे कि हम उसके बख्शे हुए फहम को इंसानों की भलाई और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें ताकि हम खुदा की खुशनुदी को हासिल करें। तो आइए इसके लिए हम दुआ भी करते हैं और सभी सामीन के लिए भी और उनके खानदानों के लिए और खास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद ताला हम आपकी बड़ी तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें सलामती अता फरमाई है। हम इसी तौर पर आपके हुजूर सभी मिन्नत और इस्तदा करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम और फजल कीजिए ताकि ये मुल्क खुशहाल हो, तमाम तरह के बहरान जाते रहें। और इसी तौर पर हम तमाम सामीन और उनके खानदानों के लिए सलामती की और आपके तहफ्फुज की दुआ करते हैं।
ہماری اس دعا کو خداوند یسوع المسیح کے نام سے سن لیجئے اور قبول فرما لیجئے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔